یا رسول سلام المرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اشکر لی ولوالدیک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزت مآب ارباب علم و دانش، اصحاب محبت و مودت، عاشقان رسول، عزت مآب گل بستان سعادت جناب سید غلام غوث شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، ان کے ساتھ تشریف فرما فاضل عظیم حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرزاق صاحب، ہمارے محترم مکرم عزت مآب عاشق رسول جناب حاجی محمد بشیر صاحب، عزت مآب مکرم و محترم عاشق رسول جناب حاجی محمد ندیم صاحب، برادر مکرم عزت مآب عاشق رسول جناب بھائی محمد نعیم صاحب، اور محترم بھائی برادر محمد عرفان صاحب، حاجی محمد اعظم صاحب۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل عزت مآب مکرم و محترم عاشق رسول جناب حاجی فوجی محمد افضل صاحب مرحوم، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو روشن اور منور فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی شفاعت کبریٰ عطا فرمائے۔ یہ جتنے مرد احباب تشریف فرما ہیں اور جتنی میری بہنیں، میری مائیں اور بیٹیاں یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ان کے قدموں تلے جنت ہے، اور بچیوں کی کتنی فضیلت ہے، اس پہ بھی میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا۔ بڑی توجہ اور محبت کے ساتھ آپ احباب نے یہ مختصر سی گفتگو کو سماعت کرنا ہے۔ یہ کوئی 15-20 منٹ کی گفتگو ہے، اس کے بعد ہم ختم شریف پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اپنی بہنوں سے میں التماس کروں گا کہ پلیز وہ بچوں کو جو شور کر رہے ہیں ان کو روکیں، اور بڑی توجہ کے ساتھ یہ آپ کے فائدے کے لیے چند باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا، یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا، تیرے چہرے کو اے آقا میں ہر پل دیکھتا ہوتا، تیرے چہرے کو اے آقا میں ہر پل دیکھتا ہوتا، اور میں بچوں میں یتیم ہوتا، اور پھر دن عید کا ہوتا، میں بچوں میں یتیم ہوتا، اور پھر دن عید کا ہوتا، لگاتا تو گلے مجھ کو میں جی بھر کے ہنسا ہوتا، لگاتا تو گلے مجھ کو میں جی بھر کے ہنسا ہوتا۔ اور بڑا خوبصورت شعر، فلک پر چاند میں ہوتا
اور آپ ہوتے پنگھوڑے میں، آقا فلک پر چاند میں ہوتا اور آپ ہوتے پنگھوڑے میں، جدھر اٹھتی تیری انگلی ادھر میں جھک گیا ہوتا، جدھر اٹھتی تیری انگلی ادھر میں جھک گیا ہوتا۔ اور تمنا تھی میرا بچپن اگر ہوتا تو یوں ہوتا، تمنا تھی میرا بچپن اگر ہوتا تو یوں ہوتا، تیرے آقا نواسوں سے گلی میں کھیلتا ہوتا، تیرے آقا نواسوں سے گلی میں کھیلتا ہوتا۔ اور آخری شعر، صدیق اکبر کی آنکھوں میں جو آنسو تھا وہ میں ہوتا، سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں جو آنسو تھا وہ میں ہوتا، تیرے رخسار پر آقا عقیدت سے گرا ہوتا، تیرے رخسار پر آقا عقیدت سے گرا ہوتا۔ معزز سامعین کرام، عاشقان رسول، مجھے ابھی قبلہ شاہ صاحب نے بتایا کہ حاجی صاحب ہماری جو مسجد ہے فوجی صاحب اس کے صدر بھی تھے اور ان کی زندگی مسجد کی خدمت کرتے ہوئے گزری، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ ایک جغرافیائی سرحدیں ہوتی ہیں اور ایک نظریاتی سرحدیں ہوتی ہیں۔ یہ جو بارڈر پہ ساری ساری رات پہرا دینے والا جوان کھڑا ہوتا ہے کلاشن کوف اٹھا کر، یہ ہماری جغرافیائی سرحدوں کا محافظ ہے فوجی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک رات کسی اسلامی سرحد پہ پہرا دینا ایک سال کی عبادت سے افضل والا ہے۔ تو اور دوسرا ہوتا ہے ایک نظریاتی اور دوسرا ہوتا ہے جغرافیائی۔ تو جغرافیائی سرحدوں پہ بھی فوجی صاحب پہرا دیتے رہے اور مسجد کے صدر بن کے ہماری جو نظریاتی سرحد ہے جس کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا، اس مسجد یہ پوری کی پوری یہ پاکستان کی جتنی یہ ساری مسجد ہے، تو خاص مسجد کی وہاں پہ خدمت کر کے وہ ہماری نظریاتی سرحدوں کے بھی محافظ بنے رہے۔ تو انہیں یہ دو طرح کے شرف حاصل ہیں، نیکی کا، برکت کا، دین کا، اہل علم کے ساتھ محبت کا۔ ابھی مجھے بھائی نعیم صاحب بتا رہے تھے کہ وہ آپ کا جو پروگرام صبح نور ہوتا ہے 92 پہ، میں بھی اس میں حاضر ہوتا ہوں، تو وہ بڑی محبت اور شوق کے ساتھ سنا کرتے تھے اور اظہار بھی کیا کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کو ہم نے ایک سائیوال بلانا ہے محفل پاک کے لیے۔ وہ دنیا سے چلے گئے، میری دعا ہے اللہ کریم ان کی قبر پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کی جو بھی نیک تمنائیں اور خواہشات تھیں اللہ کریم کی ذات برکات انہیں پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ دو تین خاص باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے کچھ چیزوں کو جوڑ کر بیان کیا، ان چیزوں کی اہمیت کی وجہ سے ان چیزوں کو جوڑ کر بیان کیا۔ مثلا اللہ کریم نے قرآن مجید میں جوڑ کر بیان کیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو۔ نماز اور زکوٰۃ کو جوڑ کر بیان کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے جوڑ کر بیان کیا تاکہ نماز کی اہمیت بھی سامنے آ جائے، زکوٰۃ کی فرضیت بھی سامنے آ جائے۔ جو نماز پڑھے مگر زکوٰۃ نہ دے اس نے نماز پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا، جو زکوٰۃ تو دے مگر نماز نہ پڑھے اس کی زکوٰۃ جو ہے اس نے زکوٰۃ دینے کا حق ادا نہیں کیا۔
کامیاب وہ ہے جو نماز بھی پڑھے زکوٰۃ بھی دے۔ دوسری بات جو اللہ کریم نے جوڑ کر بیان کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میری اطاعت کرو اللہ کی، و اطیعوا الرسول، اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ جو اللہ تعالیٰ کی بات تو مانے مگر نبی پاک کی بات نہ مانے وہ جھوٹا ہے، اور جو نبی پاک کی محبت کا دعویٰ کرے مگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرے وہ بھی جھوٹا ہے۔ سچا وہ ہے جو اللہ کی بھی مانے اللہ کے حبیب کی بھی مانے۔ اور تیسری چیز جس کو جوڑ کر بیان کیا جو میرا موضوع ہے وہ ہے انشکر لی والی والدیک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ کریم نے اپنے شکریہ کو والدین کے شکریہ کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا۔ یہ سمجھے میرے بھائی نوجوان، اس بات کو، اس کا ادراک کریں یہ کتنا بڑا میدان ہے۔ اللہ کریم نے نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا تاکہ اہمیت کم نہ رہے کسی چیز کی۔ اطاعت خدا کو اطاعت مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا تاکہ کہیں مصطفیٰ کریم کی اطاعت کو دوسری اطاعت نہ سمجھا جائے، اور اپنے شکریہ کو ماں باپ کے شکریہ کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارے ماں باپ کا مقام کتنا ہے، ان کی شان کتنی ہے۔ اللہ کا شکر تب قبول ہوگا جب تم والدین کا شکر کرتے ہو، اور جب تم اپنے والدین کے احسان کا بدلہ نہیں دیتے۔ بدلہ تو ہم دے نہیں سکتے، یقین مانیے ماں باپ کا بدلہ نوجوان بچہ بزرگ کوئی ساری زندگی خدمت کرتا رہے۔ ایک بندے نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا اور حج کرایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے، ایک حضرت عمر پاک سے ہے۔ اس نے عرض کی حضور مجھے 2 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا تجھے کتنی مدت ہو گئی ہے؟ اس نے کہا حضور میری ماں نے بچپن میں مجھے اتنا نہیں اٹھایا جتنا میں اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا چکا ہوں، اس کی بزرگی کی وجہ سے، اور اسے حج کروا رہا ہوں، عمرے کروا رہا ہوں۔ حضور میں نے اس کا حق ادا کر دیا نا؟ تو آپ نے فرمایا تو نے اس کا کیا حق ادا کرنا ہے؟ ایک روایت میں یہ حدیث سے مرفوع ہے، سرکار نے فرمایا تو نے اس کا کیا حق ادا کرنا ہے؟ سردیوں کی سخت راتوں میں جب تو بستر پہ پیشاب کر دیتا تھا تو تجھے خشک جگہ پہ لٹا کر تیری ماں گیلے بستر پہ جو سوتی تھی تو اس ایک رات کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا تیری ولادت کے وقت تیری ماں نے جو تکلیف برداشت کی تو اس ایک لمحے کا تو بدلہ نہیں دے سکتا، تو کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، یہ بات توجہ طلب ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات نے ماں کو بھی حق دیا، باپ کو بھی حق دیا۔ میرے سرکار تو آئے ہی حق دینے کے لیے۔ آپ دیکھیں حضور نے بیٹیوں کو حق دیتے ہوئے ارشاد فرمایا من کانت لہو بنتن، بیٹیاں بھی یہ بات توجہ سے سنیں، من کانت لہو بنتن ولم یہنہا ولم یردہا ولم یوسر ولدہ علیہا ادخلہ اللہ الجنہ۔ حضور نے فرمایا جس کو رب نے ایک بیٹی عطا کی اور اس باپ نے اپنی بیٹی کی توہین نہ کی، اپنے بیٹے کو بیٹی پر فضیلت بھی نہ دی، اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہ کیا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ کریم اس بیٹی کی تعظیم کرنے کی وجہ سے، اس کی عزت کرنے کی وجہ سے اس باپ کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ جو باپ بیٹھے ہیں یہ میری بات کو ذرا سمجھیں گے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا بیٹے 10 بھی ہوں نا، ناراض نہیں ہونا، بیٹے 10 بھی ہوں تو باپ اور دوزخ کے درمیان میں دیوار نہیں بنیں گے، مگر سرکار نے فرمایا اللہ کریم نے جسے ایک بیٹی عطا کر دی نا، ایک بیٹی بھی، تو کل قیامت والے دن وہ دوزخ اور باپ کے درمیان میں دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی اور عرض کرے گی یا اللہ یہ میرا باپ ہے، اس کو بخش دے۔ اللہ کریم اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ میرے سرکار نے ایسے تو نہیں فرمایا تھا قیامت والے دن جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کر کے انہیں اگلے گھر تک بھیج دیا، اور ایک حدیث پاک میں جس نے اپنی 2 بہنوں کی
پرورش کر کے انہیں اگلے گھر تک بھیج دیا۔ حضور نے فرمایا کل قیامت والے دن وہ یوں میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ میری انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ایسے وہ میرے قریب ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دیے، ماں کو کتنا بڑا حق دیا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ یعنی آپ یقین کریں ایمان تازہ ہو جائے گا اور دل کا زنگ اتر جائے گا۔ ماں کی کتنی بڑی شان ہے، اس کے بعد میں باپ کی ایک شان بیان کرتا ہوں۔ ماں کی اتنی بڑی شان بیان کی میرے سرکار نے۔ ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے منت مان لی ایک بار، اور منت یہ مانی کہ یا اللہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے جائیں اور جب مکہ پہنچیں تو مکے والے حضور سے لڑائی نہ کریں، تلواریں پھینک دیں، حضور سے معافی مانگ لیں، پچھلے گناہوں کی توبہ کر لیں اور کلمہ شریف پڑھ لیں، صلح ہو جائے، حضور مکے کا کنٹرول سنبھال لیں، وہاں پہ اپنا بندہ کھڑا کر کے اپنا گورنر، حضور واپس مدینہ شریف آ جائیں، تو یا اللہ اگر تیرا حبیب جائے اور لڑائی نہ ہو، زخم بھی نہ آئے، چونکہ غزوہ احد میں زخم آئے تھے نا، یا اللہ تیرے حبیب کا چمکتا چہرہ جیسے جا رہا ہے ویسے ہی واپس آئے، تو یا اللہ میں مدینہ طیبہ سے منت مانتا ہوں کہ میں یہاں سے ننگے پیر جاؤں گا مکہ پاک اور تیرے خانے کعبے کی چوکھٹ کو چوم کر ننگے پیر واپس آؤں گا۔ یہ 470 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ایک سائیڈ کا، اتنا طویل سفر میں جاؤں گا پیدل، اتنا طویل سفر واپس آؤں گا، یا اللہ میری منت ہے، یہ میری نظر ہے اگر ایسے ہو جائے تو۔ اچھا سرکار تشریف لے گئے، فتح مکہ کا موقع ہے، حضور لے گئے تشریف، مکے کے کافروں نے جب آپ کو دیکھا انہوں نے تلواریں پھینک دی، معافی مانگ لی، توبہ کر لی، کلمہ شریف پڑھ لیا، یعنی جو اس نے تمنا کی تھی نا وہ کر دیا، جیسے جیسے سوچا تھا ویسے ویسے ہو گیا، اور انہوں نے معافی مانگ لی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور تو رحمت للعالمین ہے، میرے نبی جیسی کسی کی رحمت ہو ہی نہیں سکتی۔ یقین مانیے میں نے ابھی اپنے چینل پہ نا ابر کرم ایک میرا اپنا ذاتی، اس پہ میں نے ایک پروگرام شروع کیا ہے اخلاقیات۔ اس وقت اخلاقیات کے ذریعے اصلاح انسانیت بذریعہ اخلاقیات، میرے آقا نے دلوں کو کیسے بدلا۔ یہ آپ دیکھیں کہ عثمان بن طلحہ مکے کا کافر تھا، بہت بڑا کافر تھا عثمان بن طلحہ، یعنی خانے کعبے کی چابی اس کے پاس ہوتی تھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور جب ہجرت فرمانے لگے نا تو سرکار نے فرمایا عثمان بن طلحہ یہ مکے کی خانہ کعبے کی جو چابی تیرے پاس، یہ تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے، میں نے خانہ کعبے کے اندر جانا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے پھر میں نے چلے جانا ہے، میں مدینہ شریف چلے جانا ہے میں نے۔ اس نے کہا نہیں جی مجھے تو ابو جہل نے روکا ہے، مجھے کافروں نے روکا ہے، میں آپ کو چابی نہیں دے سکتا۔ حضور نے فرمایا مجھے چاہیے، دے دو تھوڑی دیر کے لیے۔ اس نے کہا نہیں جی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ سرکار کی زبان سے ایک جملہ نکلا، حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ آج تو چابی نہیں نہ دے رہا، ایک دن تو چابی لے کے آئے گا، آج کا دن تیرا ہے وہ دن ہمارا ہوگا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری حکومت ہے، ہمارا دبدبہ ہے، ہمارے پاس فوج ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھ لینا 8 سال گزر گئے، 8 سال کے بعد مکہ فتح کرنے کے لیے حضور جب آئے، اب سارے کافر کھڑے تھے لائنوں میں گردنیں جھکا کے، تو حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ کدھر ہے، وہ چابی والا۔ حضور وہ تو ڈر کے بھاگ گیا ہو، صحابہ کرام گئے اسے پکڑ کے لائے، کانپ رہا تھا، کانپتا کانپتا چابی نکالی، حضور چابی قبول کریں۔ میرے سرکار نے فرمایا تجھے میری کوئی بات تو یاد آئی ہوگی سبحان اللہ، کبھی میں نے کہا تھا ایک دن ہمارا بھی آنے والا ہے۔ اس نے کہا جی مجھے یاد آ گئی ہے، میں پریشان ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ بتا تیری سزا کیا ہے۔ اس نے کہا جی میری سزا مکے کی روایت کے مطابق حیث ان اقتل، مجھے قتل کر دیا جائے، میری گردن اڑا دی جائے، میری سزا یہ ہے، بنتی یہ ہے۔ حضور خانہ کعبہ شریف کے اندر گئے، چابی کھولی، تالا کھولا، بت گرائے، صفائی کی، باہر آئے اور چابی لہرائی۔ یہ بات سمجھے، چابی لہرائی، حضور نے فرمایا یہ خانہ کعبے کی چابی میں کسے دوں؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ تھا اس وقت کا، بڑا اعزاز تھا،
حضرت صدیق اکبر حضور مجھے عنایت فرما دیں، حضرت عمر پاک سرکار نگاہ کرم فرمائیں، حضرت عثمان غنی حضور چشم عنایت فرمائیں، حضرت مولا علی حضور کرم نوازی۔ میرے سرکار نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ حضور وہ تو رو رہا ہے۔ فرمایا ادھر بلاؤ اسے، قریب بلایا۔ سرکار نے فرمایا عثمان تیری سزا کیا ہے؟ حضور سزا تو یہ ہے کہ مجھے قتل کیا جائے، لیکن آقا ایک بات کا مجھے پتہ ہے۔ حضور نے فرمایا کون سی بات کا؟ حضور انت کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ حضور آپ بھی سخی ہیں، آپ کے ابا جی بھی سخی تھے، آپ کے دادا جی بھی سخی تھے، آپ کے پردادا جی بھی سخی، آپ کا سارا گھرانہ ہی سخیوں کا گھرانہ ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا ہاتھ اوپر اٹھا۔ اس نے ہاتھ اوپر اٹھایا، سرکار نے چابی ہاتھ پہ رکھی اور فرمایا جا عثمان، یہ چابی میں نے صرف تجھے نہیں دی، قیامت تک میں نے تیری نسلوں کو بھی یہ چابی عطا فرما دی۔ آج بھی وہ چابی ان کی نسلوں میں چل رہی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے، مل کے محبت سے پڑھ لیں، بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے، پہ کر تہار تاندہ بابا حضور دائے، بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے، اور شہزادیاں نو تک کے امام حسن و حسین شہزادیاں نو تک کے ایسن صحابہ کہندے، بھی شہزادیاں نو تک کے ایسن صحابہ کہندے، بھی دوواں چ پورا پورا دوواں چ پورا پورا نقشہ حضور دائے، بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے۔ اچھا وہ میں بات درمیان میں چھوڑ گیا تھا کہ وہ صحابی رسول جس نے منت مانی تھی نا، وہ وہاں سے چلا، مکہ شریف آیا، خانہ کعبے کی چوکھٹ کو چوما نہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ منت مانی تھی حضور اگر آپ بحفظ و امان واپس آ جائیں تو میں منت مانتا ہوں کہ یہاں سے ننگے پیر جاؤں گا، خانہ کعبے کی چوکھٹ کو چوموں گا، پھر آؤں گا۔ کیا اس نے یہ سارا کچھ کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ جب حضور واپس آ گئے نا تو بڑا خوش ہو کے حضور کی بارگاہ میں گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے تھے تو میں نے منت مانی تھی، منت یہ مانی تھی کہ حضور اگر آپ مکہ فتح کر کے واپس آ جائیں، وہاں لڑائی نہ ہو، صلح ہو جائے، لوگ مسلمان ہو جائیں، آپ واپس آ جائیں خیر و سلامتی کے ساتھ، کوئی زخم نہ آئے، تو میں یہاں سے جا کے خانہ کعبے کی چوکھٹ کو چوم کر آؤں گا، دہلیز چوموں گا۔ تو میرے سرکار وقت آ گیا ہے، آپ واپس آ گئے ہیں، مجھے اجازت دیں میں جاؤں خانہ کعبے کی چوکھٹ کو چوموں، مجھے اجازت دیں، اور دعا بھی کریں، رستے میں گرمی بڑی ہے، پانی نہیں ملتا۔ یہ ہے وہ بات جس کے لیے میں نے یہ بات چلائی تھی۔ میرے سرکار نے فرمایا ہے میرے صحابی، اگر تیری منت ادھر مدینے پوری ہو جائے، تجھے اتنا لمبا سفر کرنا ہی نہ پڑے۔ اس نے کہا حضور اگر ایسا ہو جائے تو مجھے اور کیا چاہیے، ہر نماز آپ کے پیچھے پڑھوں گا، آپ کا دیدار کروں گا، گھر کے کام بھی سارے نمٹا لوں گا، مگر حضور یہاں خانہ کعبہ تو ہے نہیں، میں نے تو منت مانی تھی خانہ کعبے کی چوکھٹ کو چوموں گا، مدینہ طیبہ میں خانہ کعبہ تو ہے نہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا اُمُّکَ حیّہ، تیری ماں زندہ ہے؟ تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے قال نعم یا رسول اللہ امی حیّہ، جی حضور میری ماں تو زندہ ہے۔ سرکار نے فرمایا ارجع الی بیتک وقبل قدمی امک ووفیت نذرک، حضور نے فرمایا جا کے اپنی بوڑھی ماں کے پاؤں کو بوسہ دے، اپنی ماں کے پاؤں کو تو نے چوم لیا تو ایسے ہے جیسے خانہ کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ماں باپ کی قدر کرو دوستو، یہ غنیمت ہے ان کا وجود۔
ان کا وجود رحمت ہے، ان کے حالات پوچھو، ان کی خدمت کرو، انہیں خدمت کی ضرورت نہ بھی ہو پھر بھی خدمت کرو، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنا رزق بڑھانا چاہتا ہے یا کوئی شخص اپنی زندگی بڑھانا چاہتا ہے، 2 کام شروع کر دے۔ کتنے کام؟ آپ بھی رپلائی کریں نا، کتنے کام شروع کر دے؟ 2 کام۔ 2۔ پہلا کام حضور نے فرمایا صلہ رحمی شروع کر دے، دوسرا اپنے ماں باپ کی خدمت شروع کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور ماں باپ میں جو باپ ہے نا، باپ، حضور نے فرمایا جنت تو ماں کے قدموں میں نیچے ہے، پر ماں کی جنت کس کے قدموں کے نیچے ہے؟ وہ باپ ہے۔ باپ ہے، بے شک۔ ہاں، وہ شوہر ہے، شوہر کی رضا ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، حضور نے فرمایا تمہارا جو باپ ہے یہ تمہارا جنت کا مرکزی گیٹ ہے۔ بے شک۔ ایک حدیث پاک میں نے تلاش کرنے کے لیے سعودی عربیہ کا چکر لگایا، حاضری دی، اور وہاں سے مجھے وہ 10,000 کے لگ بھگ میں وہ کتاب ملی، مسند الفردوس، اور میرا جو ٹارگٹ تھا وہ صرف ایک حدیث پاک تھی جو میں نے پڑھی تھی، اور مجھے پتا تھا کہ اس کتاب میں اس کا حوالہ ہے، تو اس کے لیے میں نے وہاں سے وہ کتاب جا کے خریدی۔ وہ حدیث پاک ایک لفظ، ایک جملے کی وہ حدیث پاک تھی، کیا سرکار نے ارشاد فرمایا دعاء الوالدی لولدہ کا دعاء النبی لامتہ۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا باپ کی دعا بیٹے کے حق میں یوں قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں، ایسے کام کرو کہ باپ کے دل سے دعا نکلے، تمہیں کہنا نہ پڑے کہ ابا جی میرے لیے دعا کریں، نہیں، تمہارے دل سے، اس کے دل سے۔ حضور فرماتے ہیں تمہارا باپ خوش ہو جائے نا، اذا نظر الوالد الى ولدہ فسرہ کان للولد عتق نسمہ والعمرہ کما قال، اگر باپ اپنے بیٹے کی طرف محبت سے دیکھ لے، صرف دیکھ لے، دعا بھی نہ کرے، صرف دیکھ لے محبت سے، سبحان اللہ۔ اور بیٹا آگے سے کوئی ایسا کام کرے کہ باپ کا دل خوش ہو جائے، حضور فرماتے ہیں اس ایک دیکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا، ایک عمرہ کرنے کا ثواب عطا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باپ بیٹے کی طرف دیکھ لے، عمرے کا ثواب ہے، غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور جب بیٹا اپنے باپ کا چہرہ دیکھے، بیٹا جب باپ کا چہرہ دیکھے تو پھر کیا اجر ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا الا کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ، ہر نگاہ کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو ایک مقبول حج کرنے کا ثواب عطا فرما دے۔ صرف باپ کے چہرے کی زیارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے۔ تو دوستو یہ ادھر حج پہ اگر پابندی لگی بھی ہے تو اس حج پہ تو پابندی نہیں ہے۔ ادھر اگر کرونا اور اس طرح کی وجہ سے وہ پریشانیاں ہیں تو یہاں تو اپنے ماں باپ کی زیارت فری میں مل رہی ہے۔ یہ حج اور یہ عمرہ، یہ ساری برکتیں یہ تو جاری ہیں، ہم اس کی قدر کریں، اور کبھی بھی یہ نہ سمجھیں، بعض دوست یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماں باپ دنیا میں ہیں تو پھر بس اس تک ہے۔ میں عرفان بھائی کو یہ وصیت و نصیحت کرنا چاہتا ہوں، نہیں، یہ نہ سمجھیں کہ باپ ماں جب تک زندہ ہیں تب تک ان کی خدمت کرنی ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا مسند بزاز میں نے کئی مرتبہ ٹی وی پہ، جیو پہ، ARY 92 پہ تو ہمارا پہ مسلسل پروگرام ہوتا ہے، اس پہ یہ حدیث پاک کئی بار سنائی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تعرض اعمالکم علی ابویکم فی قبورہم، تمہارے اعمال تمہارے ماں باپ کو قبر میں دکھائے جاتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ مرنے کے بعد بھی ماں باپ تعلق ختم نہیں کرتے، ان کی قبر پہ جاؤ۔ میرے سرکار نے فرمایا اگر تم ماں باپ کی قبر کی حاضری دیتے ہو تو قبر کی حاضری اور ان کی قبر کی صرف زیارت کرنے کی وجہ سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ولیوں کی صف میں اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ من زار قبر ابویہ، صرف جس نے زیارت کی تو قبر کی زیارت سے تم ولی بن جاتے ہو، تو جو وہاں صرف زیارت نہ کرے، بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھ لے، سورہ الملک پڑھ لے، سورہ الرحمن پڑھ لے، سورہ اخلاص پڑھ لے، دعا کرے ان کے لیے، تو بھائی اس کو کیا مقام ملے گا؟ تیرا ہی فائدہ ہے، اے انسان تیرا اپنا فائدہ ہے۔ ان ماں باپ کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو مضبوط کرو، اور چونکہ اب اختتام اور وقت بھی پورا ہو گیا ہے،
اور حاجی صاحب کی میں نے جیب میں سے موبائل نکالتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے کہ اب جو ہے نا اپنے اختتام کی طرف، تو میں وہ سرکار نے جو بیٹوں کو نصیحت کی ہے اسی پہ بات ختم کرتا ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا، ایک بیٹے کو حضور نے دیکھا وہ اپنے باپ کے آگے آگے جا رہا تھا، باپ کے آگے آگے، تو سرکار نے اس بیٹے کو بلایا، فرمایا تیرا باپ پیچھے چل رہا ہے، تم آگے چل رہے ہو۔ ادب کا تقاضا یہ نہیں ہے، ادب کا تقاضا کیا ہے کہ دن کے وقت باپ آگے چلے تم پیچھے چلو، رات کے وقت تم آگے چلو باپ پیچھے چلے۔ کیوں بھی اندھیرا ہے، ٹھوکر لگے تو تمہیں لگے، تمہارے باپ کو نہ لگے، اور دن کو لوگ دیکھیں گے پتہ چلے یہ ابا جی جا رہے ہیں آگے، یہ پیچھے بیٹا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے وہ بھائی، فرسٹ کزن، انہوں نے ایک بندے کو دیکھا، ایک بچے کو، وہ اپنے ابا جی کے قریب نا ایسے اپنے کپڑے، یہ پنجابی میں کہتے ہیں کپڑے چھننا، اس نے قمیض ایسے کی۔ آپ نے فرمایا یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی اس میں کون سی کوئی حرج والی بات ہے؟ فرمایا حرج والی ہے نا، تیرا باپ ساتھ بیٹھا ہے، تو نے یہ جو قمیض کو اس طرح کیا ہے نا، ہلایا ہے، تو تیری قمیض کی خاک اٹھ کر تیرے باپ پہ پڑ سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تیری اس بے ادبی کی وجہ سے تیری ساری نیکیاں سلب کر سکتا ہے۔ یہ احتیاط کا تقاضا ہے۔ امام حسن اپنی ماں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے کئی سال۔ اماں جی نے پوچھا سیدہ پاک فاطمہ نے، بیٹے تو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے روٹی بڑی خوش ہو کے کھاتے ہیں، تو کیوں میرے ساتھ نہیں کھاتا؟ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ عرض کی اماں میں اس لیے نہیں کھاتا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب روٹی توڑنے لگیں وہ لقمہ جو آپ کے دل کو اچھا لگتا ہے کہیں میں نہ توڑ لوں، بے ادبی نہ ہو جائے آپ کی۔ یارو ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ مجھے تو روزانہ یہ شکایتیں ملتی ہیں کہ بیٹا باپ کے ساتھ لڑ رہا ہے، ماں کی بے ادبی کر رہا ہے، دھکے دے رہا ہے۔ نہیں، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو قدر کا کہتا ہے۔ سرکار نے اس نوجوان کو بلایا، آپ نے فرمایا تو باپ کے آگے نہ چل، اور میری یہ بات یاد رکھ، لا تمشی امامہ، پہلی نصیحت بیٹے کے لیے، یہ دل پہ نقش کر لیں، لا تمشی امامہ، باپ کے آگے نہیں چلنا ساری زندگی، ولا تجلس قبلہ، اور باپ سے پہلے مجلس میں بیٹھنا نہیں، یعنی مجلس میں تم اکٹھے آئے ہو، کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، پہلے باپ کو بٹھانا ہے پھر آپ نے بیٹھنا ہے۔ تیسری چیز حضور نے فرمایا لا تمشی امامہ، آگے نہیں چلنا، لا تجلس قبلہ، باپ سے پہلے نہیں بیٹھنا، لا تدعو باسمی، اپنے باپ کو نام لے کر نہیں پکارنا کہ باپ نہیں، جب بھی بلانا ہے باپ کو القابات کے ساتھ پکارنا ہے۔ اور چوتھی اور آخری چیز حضور نے فرمایا لا تستتب لہو، اپنے باپ کو گالی نہیں دلوانی۔ جب تم کسی کے باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے باپ کو گالی دے۔ باپ کو زندگی میں کبھی تانا، تمہارا کردار شیشے کی طرح صاف ہو، ساری زندگی کوئی تمہارے باپ کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے، جب بھی تمہارے باپ کو خبر ملے تو تمہاری طرف سے خوش خبری ملے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ عزت مآب عاشق رسول جناب فوجی محمد افضل صاحب مرحوم، اللہ کریم ان کی قبر پہ کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی شفاعت عطا فرمائے۔ ابھی تو ہماری تقریر سٹارٹ ہو رہی تھی کہ اختتام آ پہنچا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی موقع پہ اس کو تفصیلاً بیان کریں گے کہ ان عظیم ہستیوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ان کے لواحقین کو صبر جمیل، اور بیٹے محمد عرفان ان کو، ان کی والدہ، گھر بار سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔